بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ رہے ان کی پوسٹنگ ہوئی بلوچستان کے علاقے میں۔ یہ واقعہ میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے، آپ کے گوش گزار بھی کرتا ہوں۔ کہہ رہے بلوچستان کے علاقے میں پوسٹنگ ہوئی اور وہاں صورتحال یہ تھی کہ ہم گھوم رہے ہیں تو وہاں کچھ نیک لوگ، کچھ اللہ والے لوگ جو ہے وہ آئے اس علاقے کے اندر اور لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع ہو۔ باتیں ہوتی رہی، تبلیغ ہوتی رہی، معاملہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ جانے لگے، وہ نیک لوگ، وہ اللہ والے لوگ جانے لگے، دیندار لوگ تھے۔ تو بستی والوں نے ان کو روک لیا، انہوں نے کہا رک جائیں، ایک جنازہ پڑھاتے ہوئے چلے جائیں، ایک جنازہ پڑھاتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ جو پہلی دو حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی تھی نا، اس کا مصداق یہ واقعہ ہے۔ کہنے لگے جنازہ پڑھاتے ہوئے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، 1 گھنٹہ لگے گا، 2 لگیں گے، 3 لگیں گے، رک جاتے ہیں، جنازہ پڑھا لیتے ہیں، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیا ایشو ہے۔ جنازے کی تیاری شروع ہو گئی، میت کو نہلایا، کفنایا، اس کے نہلا کے کفنا کے اس کو لا کے رکھ دیا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ اب امام صاحب جو ہے وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے تو امام صاحب کو محسوس ہوا کہ میت زندہ ہے، جس کو میت سمجھ کے لایا گیا یہ بھی زندہ ہے۔ امام صاحب نے قریب، اور یہ کوئی سچا واقعہ ہے، یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، وہ بندہ بھی موجود ہے، یہی موجود ہے کراچی میں، اور وہ بھی دیندار ہے ماشاءاللہ سے، دیندار ہے اور اچھا دیندار ہے ماشاءاللہ، اور ہر خیر کے کام میں آگے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں امام صاحب آگے قریب گئے اور جا کے دیکھا کہ واقعی وہ عورت کا جنازہ تھا، عورت زندہ تھی، عورت زندہ تھی۔ تو امام صاحب نے بستی والوں سے کہا کہ یہ تو زندہ ہے، تم اس کا جنازہ پڑھوا رہے ہو، یہ زندہ ہے۔ بستی والے کہتے ہیں ہاں ہمیں بھی پتہ یہ زندہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ زندہ ہے۔ پھر کیوں جنازہ پڑھوا رہے ہو؟ کہ اس لیے پڑھوا رہے ہیں کہ اس نے آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، پرسوں بھی مرنا ہے، مر تو اس نے ایک دن جانا ہی ہے، موت تو اسے آ ہی جانی ہے۔ لیکن آج اگر آپ یہاں سے چلے گئے نا اور اس کی موت کل واقع ہوگی تو کل کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا اس کا، کل اس کو کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوگا، تو ہم جنازہ پڑھانے والا کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے؟ یہ ہے وہ سچویشن جو اس وقت ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ ہمیں کن چیزوں میں الجھایا جا رہا ہے، کن معاملات میں الجھایا جا رہا ہے، اور ایمان اور دین سے اتنے بے خبر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اندازہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کہتے پھر ہم نے اپنے دوستوں کی مدد سے وہاں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کیا، اور وہاں ہم نے ایک بندہ لا کے مقرر کیا، اسے کہا کہ یار تم کم سے کم ان کو نماز جنازہ اور نماز پڑھنی تو سکھا دو، کم سے کم ان کو کوئی بندہ مر جائے تو جنازہ تو پڑھانے کے قابل کر دو۔ کہہ رہے ہیں ایسے کئی واقعات رونما ہوئے جو ہم ہل گئے کہ یہ کیا صورتحال ہے، یہ کیفیت کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے، ہم نے اپنے آپ کو کس انداز میں ایمان کے دائرے میں رکھا ہوا، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم خیر کے کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے کہ خیر کے کام بہت آگے کی کہانی ہے، بہت آگے کی کہانی۔ میں خیر کے کام، میں نماز پڑھ لوں، روزہ رکھ لوں، میں درس دے لوں، جمعہ پڑھا لوں، نماز پڑھا لوں، میں بس یہ خیر کا کام سمجھ کے میں کہوں کہ میں نے بڑا تیر مار لیا، بڑا چیمپئن بن گیا، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ اگر یہی اتنی سی کہانی ہوتی نا تو ابو جہل اور ابو طالب کبھی بھی یہ کافر نہ مرتے، وہ سب سے پہلے صفوں میں اندر موجود ہوتے مسلمانوں کی۔ لیکن ایمان کسی اور چیز کا نام ہے، ایمان تو کہانی ہے۔ 2 سیرت کی کتابوں کا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان کو جا کے پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو۔ ایک تو بہت ہی مشہور کتاب ہے الرحیق المختوم، ہر گھر میں ہونی چاہیے، ہر گھر کی لائبریری کی زینت ہونی چاہیے۔ ہم خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، کم از کم اس کا درس شروع کر دیں۔ ہم باقی مسالک کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ کتنے پابند ہوتے ہیں۔ اہل حدیثوں، ہم تو اپنے گھر میں ریاض الصالحین کا درس بھی اپنے بچوں کو نہیں دیتے۔ باقی بھائیوں کو دیکھیں تو کیا کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دکان کھولتے ہیں تو سب سے پہلے فضائل اعمال کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔
کتنی جگہ مارکیٹوں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے اور ہم دکان پہ پہنچے اور کہتے ہیں نہیں جی ابھی آپ کو کوئی سودا نہیں دوں گا. مگر جی کیوں؟ کہتے ہیں پہلے فضائل اعمال کا دینا وہ درس ہوگا. پہلے وہ فضائل اعمال کا درس دے گا خود بھی اور اپنے امپلائیز کو بھی, اور پھر وہ کام کرے گا. میں نے پائپ مارکیٹ میں جب جمعہ پڑھایا تو وہاں میں نے یہ گزارش کی تھی, اور وہی گزارش دوبارہ یہاں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. محترم بھائیوں, دین پھیلانے کا کام صرف مولویوں کا ٹھیکہ نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیجیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مولویوں کے کندھے پہ ہی ہے بندوق رکھنی ہے اور انہوں نے کام کرنا ہے, اسی نے پیسے دے رہے ہیں, ہاں جی پڑھو چندہ تو تسی کام کرے جاؤ, اسی تواڈے پیچھے. یہ کہانی نہیں ہے. یاد رکھیے گا ہر بندہ دین کی اشاعت اور ترویج میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. کیسے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ میں یہاں رک کے یہ تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو کرسچینٹی ہے یہ پھیلتی کیسی ہے؟ یہ عیسائیت کی ترویج کیسے ہوتی ہے؟ کس طرح آگے بڑھ رہی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بڑے لیکچر لکھے ہیں, بڑے کمال کے ان کے لیکچرز ہیں, اور بڑی اچھی کتابیں ان کی شائع ہوئی ہے اس حوالے سے. وہ حیران کر دینے والی کتابیں. وہ کہتے ہیں کرسچینٹی کیسے پھیلی؟ تاجر اور پادری کی بڑے باہمی اتفاق کے ساتھ پھیلی ہے. اور یاد رکھنا یہی کام مسلمانوں نے کیا تھا. جب آپ کے برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام آیا یا کسی بھی ایریا کے اندر اسلام گیا, اسی میتھڈ سے گیا ہے, یہی پیٹرن فالو کیا گیا. کیا پیٹرن تھا؟ آگے تاجر تجارت کرتے جاتے تھے اور پیچھے علماء اپنی تبلیغ کرتے جاتے تھے. اور یہاں سب کانٹیننٹ کے اندر بھی یہی کام ہوا, برصغیر میں بھی یہی کام ہوا. 60s میں جب 1600 عیسوی کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی آپ کے یہی برصغیر کے اندر آئی تھی, تو اس نے کیسے کرسچینٹی کو پھیلایا؟ عیسائی تاجر کے روپ میں آیا تھا. 1600 عیسوی میں تاجر کے روپ میں آتا ہے اور 1857 میں پورے برصغیر کا مالک بن کے بیٹھ جاتا ہے. سوچا تھا جب وہ عیسائی تاجر کے روپ میں برصغیر میں آ رہا تھا, کسی کے ذہن میں بھی آیا کہ یار یہ یہاں قبضہ کرنے آ رہا ہے؟ نہیں. ہمارے شیخ علیار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اللہ ان کی قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمایا, آمین, کہ مسلمان شکاری ہوتا ہے. مسلمان شکاری ہوتا ہے. یہ شکار کرتا ہے کس کو؟ کافر کو شکار کر کے ایمان میں لاتا ہے. یہ بے دین کو شکار کر کے دین کی طرف لاتا ہے. بے نمازی کو شکار کر کے نماز کی طرف لاتا ہے. جھوٹے کو شکار کر کے سچ کی طرف لے کے آتا ہے. یہ شکاری ہوتا ہے. یہ اس انداز کا شکار کر رہا ہوتا ہے. کافر بھی شکاری ہے, وہ بھی شکار کرتا ہے. یہی کام ہوا, سیم یہی پیٹرن فالو کیا. عیسائی تاجر آگے تجارت کرتے گئے اور ان کے پادری پیچھے اپنی عیسائیت کی تبلیغ کرتے چلے گئے. اور انہوں نے وہ جال پھیلایا کہ سر وہ مغلیہ حکومت جس کا آغاز جو ہے 712 میں محمد بن قاسم کے ذریعے ہوا تھا, ابتدا جہاں سے ہوئی تھی مسلمانوں کی حکومت کی اور پھر مغلوں کی طرف ٹرانسفر ہوئی تھی, وہ 1857 میں کس طرح تکہ بوٹی بنا کے مسلمانوں کو کاٹا گیا, علماء کو شہید کیا گیا, ان کے خون سے ہولی کھیلی گئی, کس طرح ان کا خون بے دردی سے بہایا گیا, ہمیں اندازہ ہی نہیں. ہم کہاں بیٹھے ہوئے, کس انداز میں بیٹھے ہوئے, ہم کہتے ہیں بس یہی چیز کافی ہے. ایک تاجر کیا کر سکتا ہے, ایک کاروباری کیا کر سکتا ہے؟ یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں ان میں سے جن جن کے اپنے اپنے کام ہیں, کم از کم آپ کے پاس 5 امپلائی تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 3 امپلائی تو ہوں گے, 2 امپلائی تو ہوں گے, 2 ملازم تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ درس اپنے اندر لے کے جائیں. 2 ملازم ہوں گے, 3 ملازم ہوں گے. میں اپنے ہر دوستوں کو یہ کہتا ہوں جن کے پاس فیکٹریاں ہیں, جن کی دکانیں ہیں, جن کے کاروبار ہیں, آپ معمول بنا لیں, روزانہ کا معمول بنا لیں, ریاض الصالحین اپنے پاس رکھیں, آثر البیان اپنے پاس رکھیں, اور اپنا کام شروع کرنے سے پہلے روزانہ 1 آیت ترجمے کے ساتھ پڑھائیں اور 1 حدیث آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھائیں بھی, مفہوم بھی سمجھائیں, پڑھ کے سنا دیں بس. آپ 1 عالم کو اپنے پاس مقرر کر لیں, اس کو آپ وظیفہ دے دیں, اچھا وظیفہ اس کو مقرر کر دیں. وہ 4-5 دکانوں کو اکٹھا کر لیں, امپلائیز کو اکٹھا کر کے وہاں پڑھائیں اور ان سے کہیں آپ آگے ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھائیں گے, اور اپنی دکان کا رول بنا لیں. سیل مین رکھتا ہے نا بندہ, کیا کہتا ہے کہ سیل مین رکھوں گا جب تمہیں کوئی ایکسپیرینس ہوگا. آپ یہ کر لیں کہ میں اپنی دکان پہ سیل مین تجھے تب رکھوں گا جب تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے گا.
اب یہ تاجر سوچے کہ وہ کتنا بڑا کام کر رہا ہے، کتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے. وہ یہ قید لگا دے، میرے پاس تم نے نوکری کرنی ہے نا، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہوگا. تمہیں قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، تم ناظرہ پڑھو، میں قاری کا بندوبست میں کروں گا. نتیجہ کیا ہوا؟ علماء کو روزگار مل جائے گا، آپ کو اللہ رب العالمین دین کو پھیلانے کا باعث بنا دے گا. یہ ہے وہ میتھڈ، یہ وہ طریقہ کار ہیں جو ہم اچھے طریقے سے اسلام کی ترویج و اشاعت کر سکتے ہیں. ریاض الصالحین اس کا درس رکھیے، آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. آپ آثر و بیان کو شامل کر لیجئے، اور کوئی تفسیر اٹھا لیجئے اس کو شامل کر لیجئے. نتیجہ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. قرآن مقدس، رمضان آ رہا ہے، رمضان انتہائی قریب ہے، بہت ہی قریب ہے. میں حیران ہوتا ہوں، میں ہر اہل حدیث مساجد میں جہاں جہاں جاتا ہوں میں کہتا ہوں، یہاں بھی کہتا ہوں جامعہ احسان، ہمارے پاس سالڈ دین ہے، سالڈ خالص دین ہے، سچا سچا کھرا دین ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا مسلک ٹھیک ہے، ہمارا منہج ٹھیک ہے، ہمارے پاس دعوت ٹھیک ہے، ہمارے پاس فکر ٹھیک ہے، ہمارے علماء ٹھیک ہیں. ہم کہتے ہیں کیوں؟ اسی لیے کہ ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. لیکن جتنا ہمارا دعویٰ سچا ہے اتنا ہی کھوکھرا ہمارا عمل بھی ہے. رمضان المبارک میں تراویح میں آپ کو 3-4 صفحے ملیں گی. اکثر ہماری کراچی کی اہل حدیث مساجد میں قرآن مقدس کا ترجمہ و تفسیر ہوتی ہی نہیں ہے رمضان میں، اکثر مساجد میں نہیں ہوتی. اور جہاں کہیں ہوتی بھی ہے تو تراویح میں 2 صفحے ملیں گی، 3 صفحے ملیں گی. ترجمہ تفسیر کی کلاس ہوگی تو 4 بندے بیٹھے ہوئے ملیں گے، باقی سب چھٹی گئے. جا کے گھنٹوں وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے گپے ہانکیں گے، وہ مسجد میں بیٹھ کے ترجمہ و تفسیر نہیں سیکھ رہے ہوں گے. قرآن کے ترجمہ اور فہم کا اہتمام کرنا یہ قرآن مقدس کے ساتھ تعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی کہ لوگ قرآن چھوڑ دیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیسے نہیں پڑھیں گے؟ ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، کیسے نہیں کریں گے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے افسوس ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات. اللہ کے نبی کیسے؟ کہا یہود و نصارہ نے اپنی تورات، انجیل، زبور کیسے چھوڑ دی تھی؟ کیسے چھوڑی؟ وہ اس طریقے سے چھوڑی ہے کہ انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، تعلق چھوڑ دیا تھا، عمل کرنا چھوڑ دیا تھا، فہم کرنا حاصل کرنا چھوڑ دیا تھا. مسجد ہو قرآن کا درس نہ ہو، مسجد اور حدیث کا درس نہ ہو، مسجد اور قرآن کی کلاسز نہ ہو، مسجد اور حدیث سیکھنے کی کلاسز نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ، کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنا دیں، کروڑوں روپے لگا دیں. یہاں کراچی میں کئی مسجدیں، ایک مسجد ہے نام نہیں لوں گا، اس کے پلاٹ کی اس ٹائم ویلیو کم از کم 12 کروڑ روپے کی ویلیو ہے پلاٹ کی. اور اس کے اوپر جو کنسٹرکشن لگا لیں وہ آپ اوپر لگا لیں 20-22 کروڑ روپے کی پراپرٹی مسجد. میں نے وہاں درس جمعے کے اندر کہا، میں نے کہا محترم بھائیو، یہ 20-22 کروڑ روپے کا جو پراپرٹی ہے اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا، صرف جمعہ اور درس بس؟ یہاں باقاعدگی سے کلاسز لگائیں، یہاں ترجمے کی کلاس ہو، بچوں کی کلاسز ہوں، یا قرآن فہمی کی کلاسز ہوں، یہاں اہتمام ہو، تب جا کے مزہ آئے گا. آپ کہیں گے سر یہاں مدرسہ ہے جامعۃ الاحسان، اتنا بڑا مدرسہ ہے سر، جامعۃ الاحسان میں سارے ماشاءاللہ پنجاب سے اور سندھ سے سب بچے وہاں سے آئے ہوئے ہیں، یا دور دراز کے علاقوں کے بچے آئے ہوئے ہیں. ہم اس علاقے میں دیکھیں کہ ہمارے بچے کتنے یہاں پڑھنے آ رہے ہیں، کتنا ذہن دین سیکھنے آ رہا ہے، کتنا فہم سیکھنے آ رہا ہے. جلال پور پیر والا، اللہ اکبر، وہ عظیم درس گاہ، ہم وہاں سے تعلیم یافتہ حاصل، اللہ نے ہمیں وہاں سے فیض حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا. شیخ محترم شیخ رفیق عطری، شیخ علیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ کیا کہا کرتے تھے؟ اور اللہ کے بندو، پوری دنیا نے جلال پور سے فیض حاصل کیا، یہ قریب قریب کے فیض لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، قریب قریب سے فیض لینے والا کوئی نہیں ہے. یہاں کے لوگ دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں، فکر حاصل کریں، علم حاصل کریں، آگے نکلیں. دین سے دوری کے 4 محاذ کھڑے کر دیے گئے ہمارے، اور یہ دور نبوت سے ہے، یاد رکھیے گا، یہ آخری بات. 4 طریقوں سے مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، 4 میتھڈ ہے. اور الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ ان 4 طریقوں کو ذکر فرمایا، ان 4 طریقوں. اور یہی 4 طریقے جو ہے ڈاکٹر عبد الرحمان، انہوں نے بھی جو ہے سیرت النبی کے اندر ان کی بھی 2 جلدوں میں کتاب ہے، تو انہوں نے بھی ان 4 طریقوں کو مختلف انداز سے ذکر کیا.
اور یہ بڑے کمال کی کتابیں ہیں، ان کو اپنے گھروں میں رکھا کریں۔ پہلی چیز دین سیکھنے سے منع کرنے کے لیے، سب سے پہلی چیز دین کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق۔ ایک کالم نویس ہیں، بہت اچھے رائٹر بھی ہیں، اینکر بھی ہیں، تو وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں نا، جب بھی ان کو دین کو، اسلام کو گالی دینی ہو نا، یہ سب سے پہلے ہٹ لسٹ پہ رکھتے ہیں اور اپنی گولی کے نشانے پہ رکھتے ہیں مولوی کو۔ بس مولوی کو گالی دینا شروع کر دو، بس جس محفل میں مولوی زیر بحث نہ ہو وہ محفل کا مزہ ہی نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں دین کو برا کہنا ہے نا، مولوی کو برا کرنا شروع کر دو۔ یہ کیسا میتھڈ ہے؟ آپ نے دین کو مخدوش کرنا ہے نا، تو لوگوں نے کیا کیا؟ صحابہ پہ تنقید کرنا شروع کر دی۔ کی صحابہ پہ تنقید کیوں؟ کیونکہ دین آیا صحابہ کے ذریعے، دین آیا صحابہ کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے تنقید ہونا، صحابہ پہ تنقید ہونا شروع ہوگی۔ جب صحابہ پہ تنقید ہوگی، ڈیفینیٹلی جو صحابہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ جب صحابہ ہی ان کی نظر میں، دنیا کی نظر میں جو ہے وہ بالکل ہی لا یعنی قسم کے لوگ بن جائیں گے، تو جو دین ہے وہ بھی لا یعنی ہو جائے گا۔ یہاں بھی یہی ہے، علماء ان کو مخدوش کر دیا جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں، اور یہی کام دشمن نے مکی دور کے اندر بھی کیا۔ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی عیوب تو نہیں ملے، تو کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ کاہن ہے، یہ مجنوں ہے، یہ شاعر ہے۔ 3 لفظ اللہ کے نبی کے لیے استعمال کیے گئے۔ جو دعوت دینے والا ہے، جو پیغام پہنچانے والا ہے نا، اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دو، یار یہ تو کاہن آدمی ہے، یہ تو کاہنوں جیسی باتیں کرتا ہے، یہ تو مجنوں ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، یہ شاعر ہے، شاعروں جیسی باتیں کرتا ہے۔ یہ سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے دین سے دور کرنے کا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ کسی کا بچہ مولوی بن جائے نا، او یار مولوی بنانے لگے ہیں، کی کریں گے؟ مولوی بن کے نے کرنا کی ہے، مولوی بنا رہا ہے، مولوی بنا کے یہ کرے گا کہاں سے کھائے گا، کہاں سے پیے گا؟ پھر کہتا ہے مولوی کھاتے بھی جاتا ہے۔ مولوی بنے گا کیسے، کرے گا کیا؟ مولوی کھاتا بھی جاتا ہے۔ مولوی پہ اعتراض کیوں؟ دین سے دور کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ سب سے پہلی بات، انہ شاعر، کاہن، مجنون، اس قسم کے الفاظ اللہ کے وسلم کے لیے استعمال کیے گئے۔ اور پھر اعتراض بھی دیکھیے کس قسم کا۔ آپ سورہ فرقان پڑھیں، سورہ فرقان میں اعتراض دیکھیے مشرکین نے کیا کیا تھا کہ جی یہ نبی ہے، ہم اس کو نبی مان لیں؟ کیسے، کیوں؟ کہ جی یہ تو بازاروں میں جاتا ہے، یا کلو طعام، روٹیاں کھاتا ہے، یہ تو بازاروں میں جانے والا آدمی، روٹیاں کھانے والا آدمی، اس کو نبی مان لیں، اس کو نبی مانیں؟ اندازہ اعتراض دیکھیے، اعتراض کا لیول چیک کیجئے کہ اعتراض ہے۔ اسی قسم کے اعتراض علماء پہ بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء جبریل کی اولاد میں سے نہیں ہیں، آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ غلطیاں، کوتاہیاں، سستیاں، کاہلیاں یہاں بھی موجود ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ایک اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں علماء کے ممبر اور محراب سے جو باتیں مل رہی ہیں نا، اس کو پکڑ لو، عمل کرنا شروع کر دو۔ اگر علماء کی ذاتی زندگی کی طرف جاؤ گے نا تو عمل سے دور ہو جاؤ گے، عمل سے دور ہو جاؤ۔ تم نے ان کی ذاتی زندگی کا جواب نہیں دینا، تم نے اپنی ذاتی زندگی کا جواب دینا ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کا جواب دینا ہے، انہوں نے اپنے معاملات کا جواب دینا ہے، تم نے اپنے معاملات کا جواب دینا ہے۔ تم اپنے کام کرتے چلے جاؤ، پہلا کام۔ دوسرا کام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دین کے سے دور کرنے کے حوالے سے تعلیمات کو مسخ کر دیا جائے۔ یہ جو تعلیم ہے یہ ہے کیا؟ جب ہم علماء کی باتیں سنتے ہیں تو اکثر ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ علماء کی باتیں کیوں نہیں سنتا؟ وہ کہتا ہے یار یہ تو پچھلے سال بھی فلاں مولوی سے سنی تھی، اس کی بھی یہی باتیں، اس مولوی کی بھی یہی باتیں، یہ وہی پرانی باتیں کرتے ہیں، پرانی چیزیں آ رہی ہیں۔ مشرکین مکہ نے کیا کہا تھا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، یہ کوئی نئی چیز لے کے ہی نہیں آتا۔ ہم بھی نئی چیز کی تلاش میں ہیں، جو نئی چیز دے رہا ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ مرزے نے نئی چیز دی، سارا یوتھ ادھر بھاگ گیا۔ غامدی نے نئی چیزیں لا کے دے دی، سارا یوتھ اس طرف دوڑتا چلا گیا۔ نتیجہ کیا؟ اور نئی چیز آ رہی ہے۔ اور بھائی قرآن وہی جو 1400 سال پہلے اتر چکا ہے، احادیث وہی جو اللہ کے نبی نے بیان فرما دی، تبدیلی نہیں آنے والی، ہم نے عمل کرنا ہے۔ تبدیلی نہیں آئے گی یہاں پہ، یہاں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، قرآن یہی رہے گا، احادیث بھی یہی رہے گا۔ تو سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ لوگوں کے اوپر تنقید کرنا، یا اسلام پہ تنقید کرنا اور کہنا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو قصے کہانیاں ہیں لوگوں کی، ہم کیا کریں ان کو، کس طرح پڑھیں؟
تعلیمی نظام میں کمپیریزن کھڑا کر دینا، نظام کے اندر تقابل پیدا کر دینا۔ اب جس طرح ایک تقابل یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مدارس کے اندر جو بچے پڑھ کے آتے ہیں وہ بنتے کیا ہیں، اسکول میں جو بچے پڑھ کے آتے ہیں وہ بنتے کیا ہیں، اب یہ تقابل پیش کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں ایک تقابل اور ہوتا ہے، مدرسے کا بچہ کماتا کتنا ہے، اسکول سے آنے والا بچہ کماتا کتنا ہے، یہ تقابل پیش کیا جاتا ہے۔ یقیناً دنیا اٹریکشن ہے، دنیا زینت ہے، خوبصورتی ہے، اس کے اندر وہ رونق ہے، وہ چاشنی ہے، وہ لذت ہے جو انسان کو محظوظ ہوتی ہے۔ انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہے، انسان دنیا کی طرف جاتا ہے۔ آج بھی مدارس سے پڑھنے والے طلباء اکثر کیا کرتے ہیں، وہ کالج یونیورسٹی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ وہاں تنخواہیں زیادہ ملتی ہیں، مسجد مدرسے میں تنخواہیں کم ملتی ہیں، وہ ادھر دوڑتے ہیں، اس لیے کہ دنیا ہے، دنیا کی لالچ ہے، دوڑیں گے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ دوسری بات، تیسری بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو یہاں دین کے حوالے سے بیان کی گئی ہے محترم بھائیوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ دو باتیں نہیں بنتی نا، پھر کہتے ہیں مداہنت کر لو، کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں۔ یار کچھ نہ کچھ کرو، چلو مدارس کے اندر سکول تو شروع کر دو نا، مدارس میں تم انگلش تو پڑھانا شروع کر دو، مدارس میں یہ تو شروع کر دو۔ اور ٹھیک ہے جی، ہم بھی مدارس میں شروع کرتے ہیں انگلش پڑھانا، تم جو ہے اپنے سکول کالجز کے اندر باقاعدہ ترجمہ تفسیر کی کلاسیں شروع کر دو۔ اب یہ ہے وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تقابل پیش کیا جاتا ہے۔ تیسری بات، چوتھی بات، جب کوئی دال نہیں گلتی نا، پھر کیا ہوتا ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جبر ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، مقدمے ہوتے ہیں، مسلمانوں کو مارا جاتا ہے۔ اب ان کی کوئی دال نہیں گل رہی نا، اب آ جاؤ اب یہ کریں گے، دھمکیاں دیں گے۔ اس سے پہلے ابو طالب کے پاس آ کے کیا کہا تھا، اپنے بھتیجے سے کہہ دو بعد آ جائے ورنہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ شیب ابی طالب نے 3 سال بند کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ اس لیے کہ دین سے رک جاؤ، دین سے جو ہے نا لا تعلق ہو جاؤ۔ فرمایا نہیں، میرے ہاتھ پہ چاند سورج لا کے رکھ دو، میں دین سے باز آنے والا نہیں، میں جو ذمہ داری مجھے اللہ نے دی ہے میں وہ ادا کر کے چھوڑوں گا، اپنی ادائیگی پوری کروں گا۔ تو محترم بھائیو، یہ 4 طریقے آج بھی موجود ہیں، اور ان 4 طریقوں سے آج بھی مسلمانوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو دین سے جوڑنا ہے، دین کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ہے، اپنے آپ کو دین سے وابستہ رکھنا ہے، بھرپور انداز میں ہم نے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑنا بھی ہے، تعلق بھی پیدا کرنا ہے، قرآن کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اپنے بچوں تک ہم نے قرآن کو منتقل بھی کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ایمان کی اور اپنے گھر والوں کے ایمان کی، اپنے دوستوں احبابوں کے ایمان کی تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا